تو یہ قرین ہے کیا؟ ماخذ اسے بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے، یہ کوئی سینگوں والا شیطان نہیں ہے جو باہر سے حملہ کرے. نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک سوچ ہے، ایک آواز، اور اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی آواز کا روپ دھار لیتی ہے، ہماری اپنی سوچ بن جاتی ہے. بالکل. ماخذ سے کچھ مثالیں ہیں جو شاید سب کو جانی پہچانی لگیں گی، جیسے بس ایک بار، کوئی نہیں دیکھ رہا، یا پھر اللہ تو غفور و رحیم ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. اور سب سے عام، سب یہی کرتے ہیں، اس میں کیا غلط ہے. یہ جملے حکم نہیں لگتے، یہ اجازتیں ہیں. صحیح کہا، اجازتیں. اس کی حکمت عملی زبردستی پر نہیں بلکہ منطق پر ہے. وہ گناہ کو گناہ کی طرح نہیں دکھاتا. اچھا، وہ اسے ایک معقول، سمجھ میں آنے والے عمل کے طور پر پیش کرتا ہے. وہ ہماری کمزوریوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے. ہماری تنہائی، ہمارا غصہ، ہماری مایوسی. وہ ان لمحوں کا انتظار کرتا ہے. حملہ تب ہوتا ہے جب ہم خود سے تھک چکے ہوتے ہیں. یہ زہر کو شہد میں لپیٹ کر پیش کرنے کا فن ہے. اور اسی کمزوری کے لمحے میں کیا اس کا حملہ صرف گناہ کروانے پر ہوتا ہے؟ ماخذ تو اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہے. جی، اور وہ ہدف گناہ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. وہ ہے مایوسی، نا امیدی. مایوسی؟ ماخذ میں یہ جملے ہیں، تم ایسے ہی ہو، تم کبھی نہیں بدل سکتے. بالکل. یہاں اس کی حکمت عملی بدل جاتی ہے. یہ صرف ایک عمل پر نہیں بلکہ ہماری شناخت پر حملہ ہے. کیونکہ گناہ تو توبہ سے مٹ سکتا ہے، لیکن اگر انسان یہ یقین کر لے کہ وہ ہے ہی برا، تو وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. توبہ کا دروازہ بھی وہ خود پر بند کر لیتا ہے. یہ جنگ عمل سے نکل کر وجود تک پہنچ جاتی ہے. یہ واقعی ایک گہری بات ہے. یعنی اصل جنگ گناہ کرنے یا نہ کرنے کی نہیں بلکہ امید کو زندہ رکھنے کی ہے. جی. تو پھر اس دشمن سے لڑا کیسے جائے جس کی آواز اپنی ہی سوچ لگتی ہو؟ کیا انسان اس کے سامنے بالکل بے بس ہے؟ بے بس نہیں. ماخذ واضح کرتا ہے کہ اس کی طاقت صرف ایک وسوسہ، ایک مشورہ دینے تک محدود ہے. صرف ایک خیال؟ جی. اسے قبول کرنا یا رد کرنا یہ ہمیشہ انسان کا اپنا اختیار ہے. اور یہی دفاع کا سب سے بڑا ہتھیار سامنے آتا ہے، وہ ہے بیداری، شعور. یہ سمجھنا کہ یہ خیال آیا ہے مگر یہ میں نہیں ہوں. بالکل. ماخذ میں ایک جملہ ہے جو سچ پوچھیں تو اس پوری گفتگو کا محور ہو سکتا ہے. یہ خیال آیا ہے مگر یہ میں نہیں ہوں. یہ تفریق کا لمحہ ہے. جس پل انسان یہ کہہ دیتا ہے، قرین کی گرفت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے اندھیرے میں کسی کو اس کے نام سے پکار لیا جائے. اور ماخذ کے مطابق جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو قرین پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ جنگ شور کی نہیں، اختیار کی ہے. تو ان وسوسوں کا آنا کمزوری نہیں، یہ کمزوری کی علامت نہیں. ان سے لڑنا، ان پر سوال اٹھانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روح زندہ ہے. یہ آزمائش کی نشانی ہے، شکست کی نہیں. جس دل میں کشمکش ہو وہ دل مردہ نہیں ہو سکتا. کبھی نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اٹھنے والی ہر آواز ہماری نہیں، ہر خیال پر یقین کرنا ضروری نہیں. اصل طاقت اس خاموش لمحے میں ہے جب ہم ایک سوچ کو پکڑ کر خود سے پوچھتے ہیں، یہ کون بول رہا ہے؟ اس بیداری میں ہی آزادی ہے. اور یہیں پر ماخذ ہمیں ایک آخری گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے. شاید یہی بیداری قرین کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، پہچان لیے جانے کا احساس. اچھا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک اندرونی دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے دیکھ لیا گیا ہے، اسے پہچان لیا گیا ہے، تو اس کے بعد کی خاموشی کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ شکست کی خاموشی ہے یا اگلے حملے کی تیاری کی؟